حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت اور پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورا جزیرہ عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب یعنی شیبہ، بن ہاشم یعنی عمرو، بن عبد المناف یعنی المغیرہ، بن کسا یعنی زید، بن کلاب، بن مرہ، بن کعاب، بن لوا، بن غالب، بن فہر یعنی قریش، بن مالک، بن نظر یعنی کیس، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن معرکہ یعنی عامر، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معاد، بن عدنان، بن عاد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانوں کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استور کیے، آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کے ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا،
پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ احادیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے، نبی اکرم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی ایاز اس احادیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا۔ کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا۔ نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل اور ہر زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم اور حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بن عرض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے۔ فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب اور عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے۔ اہل لقط نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا نام یہ معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیداق، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عتیقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی، واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 مسروع۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میں نے تمام زمینوں کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے کوئی بہتر گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک سلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہلکل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے، ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔